اپنی قیدی والدہ کے ساتھ آپ نے قیدی والد کو ملنے کے لیے گئیں اور یہ ملاقات آپ کی 2.5 گھنٹے جاری رہی. کیا اس وقت آپ کو یہ احساس تھا کہ یہ بھٹو صاحب کے ساتھ آپ کی آخری ملاقات ہے؟ یہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات نہیں تھی، یہ آدھے گھنٹے کی ملاقات تھی. اور اس ملاقات سے پہلے مجھے شک ہو گیا تھا کہ یہ ہمارا آخری ملاقات ہوگا، کیونکہ بیگم صاحبہ اور مجھے کبھی اکٹھا ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور ہمارے کو خاص دنوں پر طلب کیا جاتا تھا. اور جب وہ ایک دن آئے جب نہ بیگم صاحبہ کا ملاقات کا دن تھا یا میرے ملاقات کا دن تھا اور ہمیں کہا کہ آپ دونوں کی ملاقات ہے، تو ہم نے سوال پوچھیں کہ کیا یہ آخری ملاقات ہے، تو کوئی جواب نہیں ملا. 15-20 منٹ کے لیے غائب ہو گئے. تو میں نے بیگم صاحبہ کو کہا کہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ آخری ملاقات ہے، تو میں کہوں گی کہ میں بیمار ہوں، اور اگر وہ اس کو بیماری کو تسلیم کرتے ہیں تو ہو سکتا ہمیں وقت ملے. تو میں نے کہا میں بیمار ہوں، اگر آخری ملاقات ہے میں چلتی ہوں، مگر اگر آخری ملاقات نہیں ہے تو ہم کل چلیں گے. تو انہوں نے کہا واپس غائب ہو گئے. آخر میں انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، مگر جب تک یہ معلوم کر رہے تھے میں نے اپنی ایک سہیلی کو ایک نوٹ لکھا کہ آپ پارٹی لیڈرز کو کہہ دیں کہ ہمیں آخری ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں اور آپ لانگ مارچ کا کال دے دیں. اور میں نے یہ جو بھٹو صاحب کا کھانا تھا اس کھانے کے اندر جو نوکر تھا وہ جاتا تھا کھانا اٹھانے کے لیے، اس نوکر نے اس کو اپنے بالوں میں چھپایا اور اپنے سر میں ٹوپی پہنا، اور یہ کاغذ اتنا چھوٹا میں نے کر لی تھی، خالی 2 لائن لکھی اور بھیج دی. اس وقت میں ان لوگوں نے آ گیا پولیس والوں نے اور کہا آخری ملاقات نہیں ہے، مگر کیونکہ یہ سب اب نارمل تھا، روٹین کے مطابق نہیں تھا، تو مجھے شک لگ گیا تھا. دوسرے دن جب ہم نکل پڑے 3 تاریخ کو سیالہ پولیس ہاؤس میں ہم گرفتار تھے اور پولیس اسکورٹ سے ہم نکل پڑے، تو مجھے اور شک پڑا. جب ہم بھٹو صاحب کے پاس پہنچے تو اس وقت ان لوگوں نے وہ جو آئرن باز ہوتے تھے جس کے پیچھے وہ قید تھے وہ باز نہیں کھولے، مگر ان نے بھی میرے طرف دیکھیں، بیگم صاحبہ کی طرف دیکھیں اور کہا کہ آپ دونوں اکٹھے آ گئے ہیں، کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ آخری ملاقات ہے؟ بیگم صاحبہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم. میں نے کہا ہاں ہے، میرے کو لگتا ہے کہ یہ آخری ملاقات ہے. پھر بھٹو صاحب نے طلب کیا جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہ کیا یہ آخری ملاقات ہے کہ نہیں. جیل سپرنٹینڈنٹ نے اپنے آنکھ چھکا دیے جس سے ہمیں تصدیق ہوئی کہ یہ ہے. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ بلیک وارنٹ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بلیک وارنٹ آج صبح پہنچ گیا ہے، مطلب 3 تاریخ کو پہنچ گیا ہے. تو بھٹو صاحب نے کہا پھر پھانسی کا وقت کس وقت ہوگا؟ تو انہوں نے کہا صبح 5 بجے پھانسی کا وقت طے کیا گیا ہے. یہ آخری ملاقات تھی اور میں چاہتی تھی کہ وہ سوری آنکھوں کھولیں، مگر اس کے باوجود وہ اتنے سنگ دل تھے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم رہے تھے، منتخب وزیر اعظم. جب ملک تقسیم ہوا تھا یحییٰ خان کے دور میں تو بھٹو صاحب نے ملک کو بچایا تھا. اس وقت ہندوستان کے جنرل مانک شاہ نے کہا تھا کہ ہم ہندوستان کے لوگوں کو ایک اور تحفہ دیں گے. ان کا مطلب تھا کہ ویسٹ پاکستان کو بھی ہم توڑ دیں گے. بھٹو صاحب نے پاکستان کو بچایا تھا. بھٹو صاحب نے پاکستان کو پرامن ایٹمی پروگرام دیا جس کی وجہ سے آج بھی ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. اور جب ایک بیٹی نے یہ بات کی کہ آخری ملاقات میں والد کو خدا حافظ کہنا چاہتی ہوں، آپ یہ باز کھولیں، تو باز تک نہیں کھولیں. یعنی اس ملاقات میں بھٹو صاحب کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ ان کی آخری جی جیسے ہم آئے تو میں نے ان نے دونوں کو دیکھا اور یہ عجیب تھا، یہ نارمل نہیں تھا، یہ روٹین نہیں تھا. تو ان کا بھی سب سے پہلے سوال تھا کہ کیا یہ آخری ملاقات ہے؟ اور میں نے کہا ہاں، کیونکہ میرے دل کی آواز کہہ رہی تھی کہ یہ جھوٹے ہیں، ہمیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہمیں اکٹھا نہیں لے آتے ہیں اور کبھی بھی بیماری کے لیے ان کو پرواہ نہیں رہی ہے. تو اس دفعہ میں کہوں کہ میں بیمار ہوں اور پھر بھی وہ کہیں کہ ٹھیک ہے، تو مجھے معلوم تھا منصوبہ تھا اور بھٹو صاحب بھی دیکھ کر کے کہیں. اور پھر اس کی بات کی تصدیق جیل سپرنٹینڈنٹ کو طلب کی اور اس نے تصدیق کر لی. وزیر اعظم صاحب، آپ کی راولپنڈی جیل میں بھٹو صاحب سے کئی ملاقاتیں ہوئیں اور خاص کر یہ آخری ملاقات ہوئی. یہ فرمائیں کہ جیل کی تکالیف کا انہوں نے کس طرح مقابلہ کیا؟ ہر وقت مسکراتے ہوئے، ہر وقت بہادری سے اور ہمت سے. وہ ہر وقت مجھے کہتے تھے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، یہ دن گزر جائیں گے.
ہر دن گزرتا جاتا ہے, خوشی کا دن گزر جاتا ہے, مشکل کا دن گزر جاتا ہے, یہ بھی دن گزر جائیں گے. مگر ان کو پہلے دن سے معلوم تھا کہ ان کو قتل کریں گے. اور مجھے یاد ہے جب وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہوتے تھے اور انڈر ٹرائل پرزنر تھے, ہر وقت مجھے کہتے تھے کہ یہ جو مولوی مشتاق کو یہاں بٹھائے ہیں ان کو یہ ڈیوٹی دیے ہیں کہ مجھے قتل کریں. اور وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ اگر باعزت ہوتے ہیں تو 5 جولائی کہ رات کو جب ان لوگوں نے یہ کوڈٹا کیا ہے اسی رات ہمیں مار دیتے, مجھے مار دیتے, بھٹو صاحب کو گولی کے ساتھ مار دیتے. وہ ایک کلین ڈیتھ ہے, مگر کیونکہ یہ ڈس آنر کا وقت آئے گا, مجھے محسوس ہوگا کہ عوام کی فتح ہوئی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ برسوں تک حکومت چلائیں گے, مگر یہ غلط ہے. پاکستانی قوم تسلیم نہیں کرے گی. پاکستانی قوم بہادر قوم ہے, یہ قوم بالکل تسلیم نہیں کرے گی. اور وہ ہمیں یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ان کو استعمال کر رہے ہیں, جب ان کا مقصد ختم ہو جائے گا تو ان کو بھی چھوڑ دیں گے. اور ہر وقت مجھے کہتے تھے کہ آپ اصولوں کے لیے لڑیں, خالی اصول کا احساس ہوتا ہے. ایک دفعہ انہوں نے مجھے جیل میں کہا, بیگم صاحبہ کے اوپر لاٹھی چارج ہوئی تھی غدافی اسٹیڈیم میں, ان کا سر پھٹا تھا, وہ ہسپتال میں گرفتار ہو گئیں. میں گھر میں, مجھے ہاؤس اریسٹ کیے. ایک انفرنشڈ ہاؤس تھا جس میں ایک بیڈ لگا کر کے انفرنشڈ ہاؤس میں گرفتار کیے تھے. اور جب میرے کو بھی کندھوں پر لاٹھی لگی تھی. جب میں ملی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوا, بیگم صاحبہ کے سر کو پھاڑے ہیں, آپ کو لگا ہے. کبھی میں سوچتا ہوں کہ میری بیٹی ہے, میری بیوی ہے, ان کے اوپر یہ اذیتیں آئیں, مگر پھر میں ایک لیڈر بھی ہوں, اور اگر میرے اپنے خاندان قربانی نہ دیں تو پھر میرا حق نہیں پہنچتا کہ میں دوسروں کو کہوں کہ آپ کے خاندان قربانیاں دیں. اور یہ قربانی آپ میرے لیے نہیں دے رہے ہیں, یہ قربانی جو آپ دے رہے ہیں ایک مقصد کے لیے دے رہے ہیں, ایک جمہوری پاکستان کے لیے دے رہے ہیں, ایک پاکستان کے لیے دے رہے ہیں جدھر مساوات ہو. وہ مجھے ہر وقت کہتے تھے کہ میں اپنے بھائی بہنوں کو کہوں کہ, بھائیوں کو اور بہن کو کہوں کہ آپ اپنی تعلیم کو مکمل کریں. ان کو بہت خوشی تھی کہ میں نے تعلیم مکمل کی تھی اور واپس آ گئی تھی. پھر آخری ملاقات میں انہوں نے بیگم صاحبہ اور مجھے کہا کہ اگر آپ لوگ باہر چلے جانے چاہتے ہیں, آپ نے بہت دکھ کے دن دیکھیں, تکلیف کے دن دیکھیں, پریشانی کے دن دیکھیں, اگر آپ باہر جانے چاہتے ہیں تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, آپ باہر چلے جائیں. یہ عامیت نہیں رہے گی. ایک دن آئے گا جب جمہوریت بحال ہوگی اور آپ لوگ واپس آ سکتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں, میں نہیں چاہ سکتی. جو کام آپ نے شروع کیے ہیں وہ میں مکمل کروں گی. اور بہت خوش ہو گئے, بہت خوش ہو گئے. اور انہیں وہ ایک طرف تھے, میں دوسرے طرف تھی, دروازہ بند تھا تو ہاتھ ملا دیا. مجھے یاد ہے وہ دن جب ہم آخری ملاقات کے لیے گئے تھے, جب میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی, تو میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جس کے اندر یہ میکسیکو میں انقلاب آیا تھا. اور جب میکسیکو میں انقلاب آیا تھا تو وہاں ایک ریولوشنری لیڈر تھا جس کا نام تھا پانچو ویا. تو وہ کتاب میں لکھا تھا کہ جب پانچو ویا نے کو گرفتار کیا اور مارنے والے تھے تو انہوں نے پوچھے پانچو ویا سے کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ سگار پینے کا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ فکر مند نہیں تھے, اور جب سگار پی رہے تھے تو سگار کا جو ایش تھا وہ گرا نہیں. اور اس دن جب ہم آخری ملاقات کے لیے گئے تھے تو بھٹو صاحب کے پاس کچھ رائٹنگ پیڈز وغیرہ تھے, ان نے اٹھا کر کے ہمیں دے دیے. ایک سگار کا باکس تھا تو انہیں 2 سگار نکالے, باقی ہمیں دے دیے. ان کے پاس 1-2 رومال تھے, انہوں نے کہا مجھے بھی یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی. سب چیز نکال کر کے, سب چیز کیا, وہاں ایک گدھا تھا زمین پر اور کچھ تھا ہی نہیں مگر سگار کا جو ڈبہ تھا اور ان کا جو رائٹنگ پیڈ, قلم وغیرہ, وہ ہمیں دینے لگے اور کہا کہ یہ آپ لے جائیں, میں نہیں چاہتا کہ مجھے مارنے کے بعد یہ لوگ میری چیزوں کو ہاتھ لگائیں. انہوں نے کہا میں 2 سگار رکھتا ہوں, ایک ابھی آپ لوگوں کے ساتھ پیتا ہوں اور ایک رات کو. تو جب وہ پی رہے تھے تو مجھے وہ کہانی یاد آئی, کیونکہ وہ بالکل جیسے پی رہے تھے, اتنے سکون میں تھے کہ وہ ایش نہیں گر رہا تھا. And I was fascinated, میرے آنکھ اس ایش سے ہل نہیں رہے تھے کہ یہ ان کو بتایا گیا ہے کہ آج رات ان کی زندگی لی جائے گی, اور اس کے باوجود یہ اتنے سکون کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ان کے ہاتھ نہیں کانپ رہے, ان کے ہاتھ میں کوئی ایک تھوڑا سا بھی ایسے نہیں ہوا کہ وہ ایش
زمین پر گر جائے. اور وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں, مجھے قتل کر لیں گے مگر میرا نام لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا, کہ غریبوں کے دل میں زندہ رہے گا. جدھر مٹی کے گھر ہیں ادھر میرا نام زندہ رہے گا, اور میں مٹی کا حصہ بن جاؤں گا. اور تاریخ میں ہر آدمی کو مرنا ہے, اور وہ آدمی کو یاد کیا جاتا ہے جو اپنے اصولوں کے خاطر اپنے زندگی کو قربان کرتے ہیں. مجھے کہہ رہے تھے آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں, مرنا تو ہے, ہر ایک کو مرنا ہے. اور میں نے ہر وقت کہا ہے کہ اگر مجھے مرنا ہو تو میں دلیری اور جرت اور بہادری کے ساتھ موت کو قبول کروں گا. اور اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ میں جو اپنا جان دے رہا ہوں پاکستان کے لیے, میں اس جان کو قربان کر رہا ہوں, پاکستان کے عوام کے لیے یہ جان کو قربان کر رہا ہوں. جب ہم ملتے تھے وہ ہمیں کہتے تھے کہ ابھی جو عامریت آئی ہے تو علیحدگی پسند تحریکیں چلیں گی. اور ایسے ہی ہم نے دیکھیں کہ ایتنیسٹی میں, لسانیت میں اضافہ ہوا. اور انہوں نے کہا کہ جب لوگ سیاست نہیں کریں گے اور یہ جو کوڑے مارتے ہیں اور ریگرس امپریزنمنٹ دیتے ہیں تو اس سے سیاست معاشرے کے اندر تشدد کا اضافہ ہوگا. اور ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ تشدد کا بھی اضافہ ہوا, لسانیت کا بھی اضافہ ہوا. وزیر اعظم صاحب, بھٹو کی جان بچانے کے لیے آپ کی طرف سے یا آپ کے خاندان کی کسی فرد کی طرف سے کوئی اپیل نہیں ہوئی, اس سے کیا وجہ؟ وہ کہتے تھے کہ وہ مجھے مارنے چاہتے ہیں. شروع سے وہ کہتے تھے کہ مجھے مارنے چاہتے ہیں تو اس لیے اپیل نہیں کرو, اور اگر مجھے اللہ کی مرضی ہے کہ میں زندہ رہوں میں زندہ رہوں گا, اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو نہیں رہوں گا, آپ نہیں کریں. جب ان کو کوٹ لکھپت جیل میں مارچ کے مہینے, مارچ 18 1978 کو ان کو ڈیتھ سینٹنس سنایا گیا, اور وہ کوٹ لکھپت جیل میں جیل میں تھے. میرے کو کراچی میں نظر بند کیا گیا تھا, بیگم صاحبہ کو لاہور میں نظر بند کیا گیا تھا. تو ہم تینوں الگ الگ تھے اور ہم اکیلے تھے جب یہ ہمیں خبر ملی کہ سزائے موت کا ہوا ہے. اور اس وقت ہمیں ملاقات 2 ہفتے میں ایک ملاقات آدھے گھنٹے کے لیے ہوتی تھی یا 1 گھنٹے کے لیے ہوتی تھی. تو جب مجھے ملاقات کے لیے لے آئے کوٹ لکھپت جیل میں تو وہ ادھر ایک ایسے چھوٹے سے جیل میں تھے, ان کا پورا منہ سجا ہوا تھا کیونکہ اتنے وہاں یہ مچھر تھے کہ ان نے ان کو کاٹے تھے, اور وہاں ایک کھلی لیٹرن تھی. مولوی مشتاق نے خود فون کیا تھا جیل سپرنٹینڈنٹ کو, کہا تھا کہ صبح کو میں نے اناؤنس کیا ہوں, تم نے اب تک ان کو کیوں موت کی سزا نہیں لے, موت کے گھر نہیں لے گئے. اور جب میں گئی تھی وہ اپیل نہیں کرنے چاہتے تھے سپریم کورٹ میں. اس نے کہا میں اپیل کیا کروں گا. انہوں نے کہا کہ میں اپیل کروں گا جو ایک جج یعقوب باعزت جج تھا بیگم صاحبہ کا, اس نے پٹیشن ایڈمٹ کیا, ان کو تو مسترد کیا گیا, اور یہ جو باقی ججز ہیں ان کے اوپر بہت پریشر ہوگا, ان میں سے کتنے ہمت کر سکیں گے کتنے ہمت نہیں کر سکیں گے. تو کہتا تھا کیا فائدہ ہے, آپ کیوں چاہتے کہ میں سفر کروں, بہتر ہے کہ میں اپیل دائر نہیں کروں, 1 ہفتے میں یہ معاملہ ختم ہو جائے, میں اللہ کے پاس چلے جاتا ہوں. تو ہم نے ان سے منتیں کی ہیں کہ خدا کے لیے آپ ایسے نہیں کیے. نہیں تو وہ 1978 میں بھی پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر نہیں کرنے چاہتے تھے. بہت مشکل کے بعد میں نے ان سے منتیں کی ہیں, بیگم صاحبہ نے ان سے منتیں کی ہیں, تو پھر آخر میں انہوں نے کہا چلو آپ کے خاطر میں کر رہا ہوں, مگر یہ مجھے سپریم کورٹ میں بھی بحال نہیں کریں, مطلب بری نہیں کریں گے, اور آپ میرے ٹارچر میں اضافہ کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ میں ویسے ہی ہوا, 9 ججز تھے, 5 جج ان کے حق میں تھے, 4 ان کے خلاف تھے, اور ان نے سپریم کورٹ کے سائز کو 7 کر لیے تاکہ وہ 4 ججوں کا اکثریت ہو اور ان کو سزا ہو. اور یہ جو الزام تھا بھٹو صاحب کے اوپر وہ تھا قتل کا الزام, اور جس بندے کا قتل وہ بندہ زندہ تھا, وہ اب تک زندہ ہے. اور سازش میں آپ کو کبھی سزائے موت نہیں ملتی, سازش میں اگر آپ کہیں بھی تو لائف سینٹنس ملتی ہے, سزا میں آپ کو کبھی بھی ڈیتھ سینٹنس نہیں ملتی. تو ہمارے ملک میں نہ قانون تھا کہ کسی کو سازش کے لیے آپ ٹرائی کریں جب بندہ زندہ ہو. آپ اٹیمپٹڈ مرڈر کہہ سکتے ہیں, آپ مرڈر تو نہیں کہہ سکتے ہیں. اور پھر کہ اگر ہو بھی بندہ مر بھی جائے, واقعی وہ مرڈر ہو, تو پھر بھی کانسپیرسی کے لیے آپ کو ڈیتھ سینٹنس نہیں ملتا ہے. مگر یہ سب بنا ہوا مقدمہ تھا, جعلی مقدمہ تھا, جھوٹا مقدمہ تھا. پہلے دن سے وہ ان کو مارنے چاہتے تھے اور انہیں فیصلہ کر لیے تھے کہ ہم ماریں گے. تو جب وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن نہیں کرنے چاہتے تھے, اور درست ہوئے, وقت نے ثابت کیا کہ وہ درست ہیں,
کہ واقعی سپریم کورٹ کے سائز کو کٹ کیا گیا فرام 9 to 7. بلکہ کسی نے اپنے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ پہلے 9 لوگ تھے پھر 7 ہو گئے جو مارشل لاء کے ساتھ ان زمانوں میں ہوتا تھا. تو اس لیے کوئی فائدہ نہیں تھا. دنیا نے اپیل کی تھی. کون تھا جس نے اپیل نہیں کیا تھا؟ مسلم ممالک سے اپیلیں آئیں, یورپ سے اپیلیں آئیں, نارتھ امریکہ سے اپیلیں آئیں, چین سے اپیل آئے. کوئی جگہ نہیں تھا جدھر لوگ اپیل نہیں کیے, مگر ان کا ارادہ تھا کہ ہم بھٹو کو مارنے چاہتے ہیں تاکہ بھٹوازم کی بیماری, تاکہ جمہوریت ختم ہو جائے, تاکہ غریب اپنی آواز بلند نہیں کر سکے, اور تاکہ پاکستان ایک ماڈرن سٹیٹ نہیں بن سکے, کیونکہ وہ ایک ماڈرن لیڈر تھے. ان نے خواتین کو حقوق دیے, ان نے اقلیتوں کو حقوق دیے, وہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک چاہتے تھے. اور ایک پاور ہنگری ٹولہ تھا جس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر سودا کر کے ملک کے منتخب وزیر اعظم کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا اور ان کو قتل کیے. مگر ان کی پارٹی زندہ رہی, ان کے لہو سے ہر کارکن کو اور طاقت ملی, اور جد و جہد ہمارا جاری رہا اور اپنے نتائج پر پہنچ گیا. اور یہ ان کی فتح تھی کہ 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے نام پر منتخب ہوا. اور تاریخ میں آپ کو ایسے کوئی اگزامپل نہیں ملے گا کہ لوگ اپنے قائد کے ساتھ اتنی محبت کریں کہ ان کے شہادت کے بعد بھی ان کے پارٹی کے ساتھ وہی وفاداری ثابت کریں. اور وفاداری کی قیمت بھی تھی. ایک چیز ہے کہ آپ وفادار رہیں اور آپ کو کوئی قیمت نہیں ادا کرنا پڑے, مگر یہاں وفاداری کی قیمت تھی. نوجوان لڑکوں کو گولیوں کے ساتھ اڑا دیتے تھے, مار دیتے تھے, پھانسیاں دیتے تھے, نوجوان لڑکوں کے پیٹوں کے اوپر کوڑے مارتے تھے, مگر پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے, جمہوریت پسند قوتوں نے, سب نے ساتھ دیا, اور پھر پاکستان کے اندر جمہوریت کا سورج واپس طلوع ہوا. آپ اور آپ کی والدہ محترمہ سیالہ جیل میں قید تھی جس وقت بھٹو صاحب کی شہادت کی خبر آپ کو ملی, تو کیا تاثر تھا اس وقت؟ بس پھر ہم ملاقات سے جب واپس گئے تو مجھے یاد ہے کوٹ لکھپت سے جب ہم خدا حافظ کہہ رہے تھے اور وہ نہیں کھول رہے تھے, میں نے کہا میرے ذہن میں خالی یہ بات تھی کہ ہمیں نہیں رونا ہے ان کے سامنے, ظالموں کے سامنے, ہمیں کوئی کمزوری نہیں دکھانی ہے. اور ہم باہر گئے اور میں نے کچھ میری سہیلی کو دیکھی اور میں نے اشارتاً ان کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ لاسٹ ملاقات تھا. راولپنڈی جیل میں, راولپنڈی جیل سے جیسے اتنی تیزی سے گاڑی کو لے گئے, پھر ہمیں واپس لے گئے, اور اتنی مشکل بات تھی کیونکہ ہمیں پھر پورا دن انتظار کرنا پڑا. اور ہم انتظار کیے اور ہر وقت میں کہتی تھی کہ اللہ کرے کہ کچھ نہ کچھ معاوضہ ہو, اللہ کرے کہ کوئی نہ کوئی طریقے سے وہ بچ جائے. گھنٹے گنے, 8 گھنٹے, 7, بہت مشکل تھا. شکریہ محترمہ وزیر اعظم.